فوزیہ کی کچھ فکر ہے تجھے؟ تائی کی بات پر ظہیر پریشان ہو کر ماں کا منہ تکنے لگے۔ میں بھی نا سمجھی سے تائی کو دیکھنے لگی۔ کوئی رشتہ نہیں آتا، سب کو اس کی واجبی صورت پر اعتراض ہوتا ہے۔ تائی کی صاف گوئی پر نزدیک بیٹھی فوزیہ کا چہرہ بھج سا گیا۔ مجھے تائی کے اس طرح سے بولنے پر کافی افسوس ہوا تھا۔ خیر فوزیہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لب و لہجے میں اس کے جو تلخی ہوا کرتی تھی اب وہی زبان کافی نرم ہو چکی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہماری فوزیہ بہت پیاری ہے، لوگ ہی ناقدرے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں محبت سے فوزیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو ظہیر الدین کو بھی فکر تھی، مگر وہ بھی کیا کرتے۔ ارے اتنی پیاری ہے تو تم کیوں نہیں بھابھی بنا لیتی؟ میں تو منتظر ہی رہی، تمہاری ماں کو کبھی تو خیال آیا ہوتا۔ تائی کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ میں ویسے بھی اسی سلسلے میں بات کرنے آئی تھی۔ تم اپنی ماں سے بولو کہ واجد کے لیے میری فوزیہ کا ہاتھ مانگے۔ تائی کی بات پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں واجد کی حسن پرستی سے خوبی واقف تھی اور فوزیہ کی آنکھوں میں نظر آتی واجد کی محبت بھی دیکھ چکی تھی، مگر مشکل ہی تھا کہ واجد مانتا۔ تم نے پھر کیا سوچا؟ رات جب میں بستر پر لیٹی سوچوں میں گم تھی تو ظہیر الدین کمرے میں آ کر مجھ سے بولے، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا بولوں، کل گاؤں جاؤں گی اماں سے بات کرنے۔ میں گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی، آپا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات پر واجد اچھل گیا، اس میں کیا برائی ہے؟ فوزیہ ایک اچھی لڑکی ہے، تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دے گی۔ وہ اس کی تیز زبان سے طنز پر بولا، ہاں مجھے پتا ہے وہ کتنی اچھی ہے۔ نہیں واجد، وہ خود کو تمہاری خاطر بدل چکی ہے، تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسی بالکل نہیں رہی۔ وہ مجھے نہیں پسند، میرا اور اس کا شکل صورت سے بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ واجد صاف گوئی سے بول کر کمرے سے نکل گیا۔ میں بے بسی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں تم سمجھاؤ اسے۔ میں کیا سمجھاؤں بیٹا، وہ سننے پر راضی نہیں، بولتا ہے کہ وہاں بہنوئی نے اپنے گھر میں رکھنے کی قیمت وصول کی ہے۔ اماں کی بات پر میں شرمندہ سی ہو گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی تائی کی آمد ہو گئی۔ اپنوں میں کیا شرم، جب میں بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ سکتی ہوں تو کیا یہ نہیں بول سکتی کہ میری بیٹی کا بھی تم ہاتھ مانگ لو؟ تائی اماں کے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر اماں زبردستی مسکرا دی۔ وہاں پر موجود ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں، کیونکہ ہم جانتے تھے واجد کبھی نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں بول سکتی ہیں آپ؟ واجد بھی آپ کا ایسا ہے جیسے ظہیر۔ آپ بڑی ہیں ہماری، آپ کو بالکل حق ہے کہ آپ مان سے بولیں۔ ابا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ بابا کے فیصلے کے آگے دل نہ ہوتے ہوئے بھی واجد نے سر جھکا لیا، مگر مجھے واجد کے چہرے پر خوشی کی رمق محسوس نہیں ہوئی۔ ظہیر الدین بھی اس شادی سے خوش تھے۔ ابھی فوزیہ اور واجد کی شادی کو کچھ ماہ گزرے تھے کہ ظہیر الدین گاؤں کسی کام سے گئے تھے۔ واپسی میں ان کے ساتھ اماں ابا کو آنا تھا۔ اماں ابا کے آنے کا بے قراری سے مجھے انتظار تھا، مگر میں واپسی میں ظہیر کی گاڑی کا تصادم سامنے آتے ہوئے ٹرک سے ہو گیا، جس کے نتیجے میں اماں اور ابا نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ ظہیر کافی زخمی ہوئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا مجھ پر کسی نے دکھوں کا پہاڑ توڑ دیا ہو۔ ماں باپ کی بیک وقت موت نے مجھے اندر سے ہی ہلا کر رکھ دیا۔ اس حادثے میں ظہیر کی ریڑھ کی ہڈی کافی متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے اور بالکل بستر کے ہو کے رہ گئے۔ 2 ہفتے ہو گئے بھائی بھابھی کو دنیا سے گئے ہوئے۔ تائی جو گاؤں سے شہر آئی ہوئی تھی اور پچھلے 2 ہفتے سے ہمارے پاس ہی رہ رہی تھی، انہوں نے سر دابر کر کہا۔ میں روتی رہی، تائی مجھے صبر دلاتی رہی۔ تائی میرے دل کو صبر ہی تو نہیں آتا، لگتا ہے ہر طرف اندھیرا ہے۔ جس ماں کی گود میں سر رکھ کر میں اپنی تکلیفوں پر سارے آنسو بہا دیتی تھی، اس باپ کا ہاتھ تھام کے مجھے جلتی دھوپ میں تحفظ کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ دونوں آج مجھے میسر نہیں ہے۔ میں بلک بلک کر رونے لگتی، تائی مجھے گلے لگا کر تسلی دیتی، مگر مجھے ایسا لگتا ہر پہ تسلی بیکار ہے۔ میں دن رات ظہیر کی خدمت میں لگی رہتی، میرے لبوں پہ ہمہ وقت شوہر کی تندرستی کی دعائیں ہوتی۔ ڈاکٹر نے ظہیر کا آپریشن بتایا، مگر اس میں رسک تھا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں،
مگر یہ خدشہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ آپریشن ناکام ہونے کی صورت میں ساری زندگی کے لیے اپائج ہو سکتے ہیں۔ میں نماز سے فارغ ہی ہوئی کہ تائی میرے پاس چلی آئی۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تائی میرے پاس بیٹھتی بھی بولی، ایک قسم کھاؤ۔ کیسی قسم؟ میں پریشانی سے تائی کو دیکھنے لگی۔ اگر خدا نہ کرے یہ آپریشن ناکام ہو گیا تو بھی تم میرے بیٹے کو نہیں چھوڑو گی۔ میں جانتی ہوں، میں بہت گرگرس ہو رہی ہوں، روتی ہوئی تائی بولی۔ ان کی بات پر میں تڑپ کے رہ گئی۔ میں مر نہ جاؤں جو کبھی ظہیر کو چھوڑوں۔ مجھے ان سے محبت نے عشق ہے، مگر میں پھر بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کسی بھی موڑ پر زندگی کے ظہیر کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ظہیر کچھ ماہ بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ واجد اپنی بیوی کے ساتھ شہر ہی شفٹ ہو گیا۔ شکیل پڑھائی کی غرض سے باہر ملک چلا گیا۔ تائی کو بھی ظہیر نے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے بلا لیا۔ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، مگر میرے دل میں اکثر و بیشتر ماں باپ کی یاد اٹھتی تو وہ وقت میرے لیے بڑا کربناک ہوتا۔ رات میں کسی کام سے اپنے کمرے سے نکلی تو تائی کے زور زور سے بولنے پر گھبرا کے ان کے کمرے کی طرف بڑھی، جب فوزیہ ان کے پاس بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ میں قدرے گھبرائے لہجے میں بولی۔ تمہارا بھائی مر گیا اس لیے رو رہی ہے، تائی چٹخ کر بولی۔ ان کے اس طرح بولنے پر میرا دل لرز گیا۔ فوزیہ تڑپ کر بولی، اللہ نہ کرے، جب اتنی شوہر کی فکر کھا رہی ہے تو میرے پاس بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ تائی اس کے بولنے پر تب کر بولی۔ ظہیر بھی گھبرا کر وہاں آ گئے۔ تائی کی بات انہوں نے واجد کو فون کر کے گھر آنے کو بولا۔ تھوڑی دیر بعد واجد بھی وہاں موجود تھا۔ فوزیہ کیا بول رہی ہے؟ میں بھائی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی۔ ٹھیک بول رہی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے کبھی بھی یہ پسند ہی نہیں تھی۔ واجد کی صاف گوئی پر میں حق تک اس کی صورت دیکھتی رہ گئی، جبکہ تائی اور ظہیر کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ میری فوزیہ نظر پر پڑی جو اب رو نہیں رہی تھی، بس ساکھ چہرے سے بیٹھی تھی۔ مجھے اس لمحے اس پر بے انتہا رحم اور اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہوئی۔ واجد کے انداز میں خودسری دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا تھا، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور اگلے دن اس نے ہم پر طلاق کے کاغذات بھیج کر بم پھینک دیا۔ طلاق کے بعد فوزیہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی اور دن بدن اس کی صحت گرتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر مرگ پر جا لگی۔ ڈاکٹر نے اس کو کینسر بتایا تھا۔ ہم سب جانتے تھے یہ کینسر ایک بہانہ تھا، لیکن جو غم فوزیہ کو کھا رہا تھا وہ واجد کی بے وفائی تھی۔ آخر فوزیہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ظہیر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ کمرے میں نہیں آئے تو میں اٹھ کر کمرے سے ان کو دیکھنے چلی گئی۔ باتوں کی آواز تائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ تائی کی بات نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ تمہاری بہن عصمت کے بھائی کی وجہ سے مر گئی، اتنی اذیت سہی میری بیٹی نے، تم اس کی بہن کو اتنے سکون سے رہنے دو۔ جس اذیت سے تمہاری بہن گزری ہے اس کو بھی اس اذیت سے گزارو تاکہ اسے پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تائی ظہیر الدین سے بے رحمی سے یہ باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی بات پر میں نے اپنے چکراتے وجود کو تھامنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ میری سماعتیں ظہیر کی بات کی منتظر تھیں۔ اماں مگر اس میں عصمت کا کیا قصور؟ اس کو بھی اتنا دکھ ہے جتنا ہمیں۔ شوہر کی بات پر میرے دل کو ڈھارس ملی۔ اس کو وہ دکھ کہاں ہوگا جو بیٹا ایک ماں کے دل کو ہوتا ہے۔ ماں کا دکھ سب دکھوں پر حاوی ہوتا ہے۔ تو پھر اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ ظہیر بے چارگی سے بولے۔ میرے دل چاہا کہ میں اپنے کان بند کر لوں، تائی کی آواز نہ سنوں، مگر مجھے اپنی سزا سننی تھی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ زور ہمیشہ کمزور پر چلتا ہے، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے۔ میں اپنی سزا سننے کے لیے مضبوطی سے کھڑی تھی، مگر میرا دل لگ رہا تھا کسی بھی وقت ڈھہ جائے گا۔ تائی بولی، ظہیر الدین کھاؤ میرے سر کی قسم، تم عصمت سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، وہ تمہاری بیوی رہے گی، مگر اس گھر میں تم اس کے ساتھ کسی اجنبی کی طرح زندگی گزارو گے، تم اس کی طرف نہیں دیکھو گے۔ تائی کے فیصلے پر میں چکرا سی گئی۔
اماں یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ ظہیر بے یقینی سے بولے۔ ٹھیک ہے پھر اپنی ماں کا مرا منہ دیکھنا۔ تائی کی سرد آواز گونجی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی یہ سوچ رہی تھی کاش وہ مجھے پھانسی کی سزا سنا دیتی، مگر پل پل مرنے کے لیے نہ بولتی۔ مگر وہ تو مجھے اس درد سے آشنا کرنا چاہتی ہیں جس درد سے ان کی بیٹی گزری۔ اس کے بعد واجد کا فون آیا اور مجھ سے ظہیر کی بے وقوفی کے متعلق بات کرنے لگا۔ میں نے بھی اس کو کافی سنائی اور کہا کہ اگر تم اس کی شادی کے وقت ہی انکار کر دیتے تو کم از کم یہ 3 زندگیاں برباد نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، ظہیر میرے ساتھ ویسے ہی رہے جیسے تائی نے ان سے کہا تھا۔ واجد اپنی زندگی میں خوش تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اور شکیل بھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ کچھ برس بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ ثاقب کی شادی میں نے دور پرے کے رشتہ داروں میں سادگی سے گھر پر ہی کر دی۔ ثاقب جو کہ میرا بیٹا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے ظہیر کے سامنے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی ذات کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، مگر کھانا پکانا اور جو کام ان سے وابستہ تھے میں خود کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں ابھی بیاہتا ہوں، مگر ظہیر کے کمرے کی طرف رخ بھی نہیں کرتی تھی۔ نصرت میری بہت اچھی بہو ثابت ہوئی۔ بیٹی کی کمی بھی نصرت کے آنے سے پوری ہو گئی۔ کچھ وقت بعد نصرت میرے اور ظہیر کے تعلقات کو جان گئی، مگر اس نے کبھی کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ دوسری جانب ثاقب میرے اور ظہیر کے تعلقات پر بہت دکھی رہتا۔ ایک رات ظہیر کی طبیعت کافی بگڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ ثاقب ان کو اسپتال لے کر جاتا اس کی نوبت نہ آئی اور ظہیر خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس دن میں نے اپنے کمرے کی اس کھڑکی کو بھی بند کر دیا جس سے چھپ کر میں ان کو خاموشی سے آتا جاتا دیکھتی تھی۔ میرے جینے کا واحد سہارا ان کو چپ چاپ اس کھڑکی سے دیکھنا ہی تو تھا، مگر ان کی موت کے بعد وہ کھڑکی میں نے کبھی نہیں کھولی، کیونکہ اب اس کھڑکی سے دیکھنے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ظہیر کی وفات کے بعد جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں میری بہت ساری یادیں جڑی تھیں اور جس کو چھوڑے مجھے ایک عرصہ بیت گیا تھا، میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو مجھے محسوس ہوا میرے دل کے ساتھ اس کمرے کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ میں اس کمرے میں کھڑی ظہیر کے ہونے کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں نے آنسوؤں کی سیل رواں جاری کر دی۔ میری نظر ظہیر کے بستر پر رکھے تکیے پر پڑی جس کے نیچے سے سفید رنگ کا کاغذ جھانکا۔ میں آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کاغذ کو اٹھا کر کھول لیا۔ اس پر ظہیر نے کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اس کو پڑھنے لگی۔ پیاری عصمت، کیسی ہو؟ یہ خط لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ تم سے مخاطب ہو سکوں، مگر ایک دعا کرتا ہوں جیسا وقت اور جیسی زندگی میں نے گزاری خدا کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے۔ ماں کی قسم میرے ان قدموں کو تو باندھ گئی جو تم تک آتے تھے، مگر میرے دل کو نہ باندھ سکی جو تم کو ہی سوچتا تھا۔ میرے ماہ و سال کیسے گزرے، میں اگر لکھنے بیٹھوں تو شاید وہ احساسات نہ لکھ پاؤں۔ ہاں، ان احساسات کو میں صرف 2 لفظوں کا نام دوں گا: کرب اور اذیت۔ میں جب صحن سے گزرتا اور تم مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھتی تو میں نظروں کو سختی سے زمین کی جانب مرکوز کر لیتا، یا اگر یہ تمہاری طرف اٹھ گئیں تو پلٹنے سے انکاری ہو جائیں گی۔ روز جیتا روز مرتا تھا، دل میں تم سے روز معافیاں مانگتا تھا، مگر اماں کی اس قسم نے مجھے اندر سے ختم کر دیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دادو کی زندگی کا آج وہ حصہ میرے سامنے تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کرب اور اذیت میں مبتلا رہتی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسی انوکھی قسم کی قسم تھی جو آپ دونوں کو اتنا دور کر گئی۔ دادو جو بولتے بولتے تھک سی گئی تھی، میری بات پر ان کے لبوں پر اداس مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کا دل چیخ چیخ کر اس قسم کو توڑنے کی دہائیاں دیتا ہے، مگر حقیقت میں ان قسموں کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ دادو کی بات پر میرا دل جو پہلے ہی دکھی تھا اس پر مزید بجھ سا گیا۔